ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، معاشرے کا حال کچھ ایسا ہو چکا ہے کہ لوگ ان پڑھ، دنیا دار، بلکہ یہاں تک سمجھ لیجیے جواری، شرابی، سود کا کام کرنے والے، الٹے سیدھے کام کرنے والے، اور جب انہوں نے 4 روز نماز پڑھنا شروع کر دی تو پھر اب ان کو مسجد کا صدر، سیکریٹری، ذمہ دار بنا دیا جاتا ہے۔ اور مسجد کا صدر، سیکریٹری، ذمہ دار بننے کے بعد ان کے مزاج، ان کی نیتیں وہ کی وہی رہتی ہیں۔ جو کہا جاتا ہے چور کی چوری چھٹ جاتی ہے، ہیرا پھیری نہیں چھٹتی۔ لہذا وہ ایسے ہونے کے باوجود اپنے اعمال سے ابھی صحیح ڈھنگ سے توبہ بھی نہیں کی، 4 دن نماز پڑھنی کیا شروع کر دی، لیکن اب حال ان کا ایسا ہو گیا ہے کہ اب وہ اپنا حکم مسجد کے امام، مسجد کے مؤذن پر چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں کو اپنے گریبان میں جھانکتے ہوئے اور خدا کا خوف رکھتے ہوئے اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے میرے رب، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے گھر میں بلا لیا ہے اور ہم اس گھر کے خادم ہیں، اور مسجد کا امام ہمارے سر کا تاج ہے۔ مسجد کے امام کو زبان سے تو سر کا تاج کہتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ غلام سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ میں کئی محتمین کو، کئی متولیوں کو، کئی ذمہ داران کو بہت قریب سے جانتا ہوں۔ 1-2 تو ایسے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو جب مسجد کے اندر بلایا، انہوں نے 4 وقت کی، 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ میں جب چارج سنبھالا تو اب انہوں نے سوچا اب تو ہم پردھان منتری اور ترم خاں اور محدث وقت، ہم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ رب کی ایسی پھٹکار ہوئی کہ 1-2 تو ایسے ہیں کہ اللہ نے ایسی مصیبت میں گرفتار کیا کہ اب مسجد میں جانا ہی چھوٹ گیا ہے، مسجد میں جا کے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کے لائق ہی نہیں رہے ہیں۔ تو دوستو، ہو نہ ہو یہ اماموں کا خون پینے کی وجہ، اماموں پہ نکتہ چینی کرنے کی وجہ، علماء اکرام کو ستانے کی وجہ، مسجد میں آنے کے بعد اپنے آپ کو مسجد کا ٹھیکیدار سمجھنے کی وجہ، نہ جانے کس وجہ سے اس رب نے اپنے گھر میں بلایا تھا اور نہ جانے کس وجہ سے مسجد میں آتے ہوئے کو خدا تعالیٰ نے دھتکار دیا، اب وہ مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیے۔ وجہ صرف یہی ہے کہ دوستو، کوئی شخص آپ کے گھر آتا ہو اور جب آپ اس کو اپنے گھر سے بلانا روک دو تو خوشی میں کوئی کسی سے اپنے گھر سے آنے کو منع نہیں کرتا ہے۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں تو خدا تعالیٰ نے ان کو اپنے گھر بلانے سے جو روکا ہے، اب تک یہ مسجد کے ذمہ دار تھے، ٹھیکیدار تھے، اور اب ان کو کوئی ایسی مصیبت میں گرفتار ہے، ایسی بیماری میں ہے، ایسی پریشانی میں ہے کہ مسجد میں نماز تک پڑھنے جانے کے لیے ان کے پاس مہلت نہیں رہی، اور رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے گھر سے آنے سے روک دیا۔ خدا تعالیٰ کے قہر اور غضب سے ڈرے، اور دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ مسجدوں کے ذمہ داران تک پہنچ جائے، جو لوگ مسجد کا ذمہ دار بننے کے بعد اس عالم کو، اس امام کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ جس نے 15 سال، 20 سال، 10 سال، 5 سال اپنی پڑھائی میں خرچ کر دیے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کو سیکھنے کے لیے خرچ کیے، اب یہ 4 دن کے نمازی اور 4 دن کے متولی اس امام کی کوئی قدر، کوئی اہمیت اپنے سامنے نہیں سمجھتے۔ دوستو، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، میری امت کے علماء میرے دین کے وارث ہیں، تم دین کے وارث کو 4 دن کے نمازی ہو کر اپنے سامنے اگر حقیر سمجھو گے یا اپنے آپ کو مسجد کا ٹھیکیدار سمجھو گے تو دوستو یاد رکھو، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ شاعر نے کہا تھا کہ وہ بات جو کھل جائے پھر راز نہیں ہوتی، پر جس کے نہ ہو اس سے پرواز نہیں ہوتی۔ تو ظلم نہ کر ظالم مظلوم کی جانوں پر، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ مسجد کے ذمہ دار بنو، بہت اچھی بات ہے، خدا کا شکر ہے کہ اللہ اپنے گھر میں آپ کو بلا رہا ہے، خدا تعالیٰ نے اپنے گھر کی خدمت آپ سے لی ہے، لیکن اس کو خادم بن کے استعمال کرو، خادم بن کے رہو، حاکم بن کر نہیں۔ مسجد میں نہ تو امام
اپنے آپ کو حاکم سمجھے، نہ ہی مسجد کے ذمہ داران اپنے آپ کو حاکم سمجھے، بلکہ اپنے آپ کو ہر شخص یہ سوچے کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اپنے دربار میں بلایا ہے۔ ورنہ یاد رکھو، انسان جس سے ناراض ہوتا ہے یا تو اس کو بلاتا ہی نہیں ہے، اور اگر وہ آتا رہے، پہلے سے آتا ہے، تو جب ناراضی ہو جاتی ہے تو دھتکار دیا جاتا ہے۔ لہذا خدا کے قہر اور غضب سے ڈرے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے، اور رب کے گھر کی حفاظت کرے، اور جس کو جو خدمت دی گئی ہے وہ اس کو خادم سمجھ کے استعمال کرے، خادم سمجھ کے اس خدمت کو کرے، حاکم نہ بنے۔ بند کر دے۔